بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی اسلامک ایجوکیشن چینل۔ ایسی کون سی چیز ہے جس کے اندر زہر کو ختم کرنے کی تاثیر موجود ہے؟ کیا وہ دنیا میں ہے یا مرنے کے بعد جنت میں ملے گی؟ اس کے بارے میں جاننے کے لیے میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی چیز بے مقصد اور بے معنی نہیں ہے۔ ہر چیز کے اندر ایک راز چھپا ہوا ہے جو کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ایک دن میں 7 اجوا کھجوریں کھا لے گا، اس کے اوپر اس دن زہر کا اثر اور نہ ہی جادو کا اثر ہوگا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اجوا جنت کا ایک پھل ہے اور اس کے اندر زہر کو ختم کرنے کی تاثیر ہے۔ اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اجوا صحت کے لیے مفید ہوتا ہے۔ یہ فولک ایسڈ، پوٹاشیم اور فائبر کا اچھا ذریعہ ہوتا ہے۔ اجوا کا استعمال ہضمی نظام کو بہتر بناتا ہے اور آنتوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ زیتون کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں زیتون کے ساتھ روٹی کو چوپڑ کر کھایا کرتا تھا۔ قرآن میں لفظ زیتون کا ذکر آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زیتون کھاؤ اور اس کے تیل کے ساتھ جسم کی مالش کرو، اس لیے کہ وہ مبارک درخت سے پیدا ہوا ہے۔ دودھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ بہت ہی پسند تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائے بکری کا دودھ استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم گائے کے دودھ کو اپنے اوپر لازم کر لو کیونکہ یہ شفا بخش ہے اور اس کا گھی ایک دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ شہد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بہت پسند تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا استعمال فرماتے تھے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آیا ہے اور شہد کو موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کدو ایک بہت ہی مفید سبزی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا۔ اس کے اندر انسان کے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ یہ انسان کو قوت بخشتا ہے، توانائی فراہم کرتا ہے۔ سرکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرماتے اور ساتھ اس کی تعریف بھی فرماتے تھے۔ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول، سوکھی ہوئی روٹی اور سرکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وہی لے آؤ۔ کوئی گھر ایسا نہیں جو سالن سے خالی ہو، جس گھر میں سرکہ موجود ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ کی ہر ایک نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکریہ۔